السلام علیکم دوستوں، انیکا وائس کے ساتھ آپ سب کو پیار بھرا سلام۔ اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آنے والی ہر کہانی سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ آج میں آپ کے لیے نہایت خوفناک اور دلچسپ کہانی لے کر آئی ہوں۔ تو کہانی شروع کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے اور بابرکت نام سے، جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ یہ کہانی مجھے میرے دادا نے سنائی تھی، آئیے انہی کی زبانی سنتے ہیں۔ بہت عرصے پہلے کی بات ہے، جب ہم کھیتی باڑی کیا کرتے تھے۔ گاؤں میں ہماری اپنی کچھ زمین ہوا کرتی تھی۔ فصل کو بو دینے کے بعد فارغ ہی ہوا کرتے تھے۔ گاؤں میں ایک بہت بڑا اور پرانا بور کا درخت ہوا کرتا تھا۔ اس درخت کی شاخیں اتنی دور تک پھیلی ہوئی تھیں کہ لوگوں نے اپنا کاروبار اسی درخت کے نیچے سجا رکھا تھا۔ ہم بھی اپنا زیادہ تر وقت اسی درخت کے نیچے تاش کھیل کر گزارا کیا کرتے تھے۔ ایک دن ایک ادھیڑ عمر کا آدمی بھی ہم میں آ کر بیٹھ گیا اور ہمیں تاش کھیلتا دیکھنے لگا۔ کسی نے اس پر اتنا غور نہیں کیا کیونکہ وہاں اکثر مسافر کچھ دیر کے لیے بیٹھ جایا کرتے تھے۔ ہم اپنے کھیل میں مصروف رہے، کھیل ختم ہوا اور وہ اٹھ کر چلا گیا۔ رات کو ہماری پانی دینے کی باری تھی۔ اسی وقت ٹیوب ویل نہیں ہوا کرتے تھے۔ نہروں کا پانی نالیوں کے ذریعے فصلوں کو دیا جاتا تھا۔ میں نے اپنے چھوٹے بھائی کو ساتھ لیا اور کھیتوں کی جانب چل دیا۔ نانا کی عادت تھی کہ جب بھی وہ رات یا دن کو کھیتوں میں جایا کرتے تھے تو اونچی آواز میں سیف الملوک یا کوئی نعت گنگناتے جاتے تھے۔ نالے کے کنارے چلتے چلتے انہی نالے کے اندر انہیں ایک بہت بڑا سانپ دکھائی دیا، جس کی لمبی ترنگی 10 فٹ اور چوڑائی 2 فٹ ہوگی۔ نانا کے چھوٹے بھائی، جن کا نام عزیر بخش تھا، نے جیسے ہی سانپ کو دیکھا تو کہی لے کر اسے مارنے کے لیے لپکا تو نانا جی نے اسے روک دیا اور کہا، وہ تمہیں کچھ نہیں کہہ رہا تو رہنے دو، کیوں اسے مارنا چاہتے ہو؟ وہ بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، وہ اپنے راستے جا رہا ہے تو اپنے راستے چلو۔ یہ کہہ کر انہوں نے اپنا راستہ بدل لیا اور پھر پانی دینا شروع ہو گئے، اور اگلے دن اسی درخت کے نیچے تاش کھیلنے کے لیے جب بیٹھے تو دیکھا پھر وہی بوڑھا شخص آ کر بیٹھ گیا ہے اور ان کو تاش کھیلتے دیکھنے لگا۔ نانا جی نے اس کی طرف غور کیا تو محسوس کیا اس آدمی کی اپنی آنکھیں نہیں ہیں، اور آنکھیں ہیں بھی تو جھپک نہیں رہا بلکہ کافی دیر سے مسلسل انہیں دیکھے جا رہا ہے۔ نانا نے کسی کو بھی یہ بات نہیں بتائی اور اپنے کھیل میں مگن رہے، اور اس آدمی نے پھر جاتے جاتے نانا کو بس یہ کہہ دیا کہ تم ایک اچھے انسان ہو، اور یہ کہہ کر وہ اپنے راستے چل پڑا۔ نانا نے کہا، نہ جانے کون تھا اور کون تھا جو مجھے جانتا بھی نہیں اور کہہ رہا ہے تم ایک اچھے انسان ہو۔ 2 دن بعد پھر سے پانی کی باری تھی، لیکن اس دن نانا کی طبیعت بہت زیادہ خراب تھی۔ نانا نے اپنے بھائی سے کہا کہ جاؤ عزیر بخش، پانی دینے کے لیے آج تم چلے جاؤ، کیونکہ میرا اتنا ہمت نہیں پڑ رہی کہ میں پانی دینے کے لیے جا سکوں۔ نانا کے بھائی نے لالٹین لی اور پھر چل دیا، لیکن پھر بھی ان کو کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ جب وہ نالے کے پاس پہنچے تو انہوں نے پھر سے وہی لمبا ترنگا سانپ دیکھا، اور پھر اس کو مارنے کے لیے جیسے ہی کہی اٹھائی، سانپ ایک دم سے غائب ہو گیا اور وہ بہت زیادہ خوف زدہ ہو گئے۔ انہوں نے ادھر ادھر دیکھا لیکن سانپ ان کو نظر نہیں آیا۔ انہوں نے اپنی طرف سے تو اس کو کہیں مار دی تھی، لیکن نہ جانے سانپ کہاں گیا، کچھ پتہ نہ چلا۔ ان کا بھائی خوف زدہ ہو گیا اور واپس گھر آ گیا۔ اگلی صبح نانا جی اسی جگہ بیٹھے تاش کھیل رہے تھے اور وہی شخص اسی جگہ آ کر بیٹھ گیا۔ نانا جی نے غور کیا، آج وہ آدمی عجیب اور غصے بھری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ کھیل ختم ہوا، نانا جی جانے لگے تو اس آدمی نے نانا کے بازو کو پکڑ لیا اور کہا، محترم ذرا میرے ساتھ آئیے۔ نانا جی بھی اس کے ساتھ چل پڑے۔ کافی دور کھیتوں کے اس پار پہنچ کر ایک جھونپڑیوں سے بنی ہوئی ایک جھگی نظر آئی۔ وہ آدمی نانا جی کو اس کے اندر لے گیا۔ اندر داخل ہوتے ہی نیچے کی طرف ایک
اندھیرا سا راستہ جاتا تھا۔ اس آدمی کے پاس ایک لالٹین تھی جسے اس نے پکڑا ہوا تھا اور نیچے اترنے لگا۔ نانا جی بھی ساتھ ساتھ سیڑھیاں اترنے لگے اور سوچ رہے تھے یہ آخر دکھانا کیا چاہتا ہے اور مجھے ہی کیوں ساتھ لے کر جا رہا ہے۔ خیر، نانا بہادر بھی تھے اور نڈر بھی، اس لیے وہ ان کے ساتھ نیچے اترنا شروع ہو گئے۔ کافی دیر اندر پہنچ کر بہت کھلی جگہ آ گئی۔ وہاں سامنے 4 راستے دکھائی دے رہے تھے جسے مٹی کی دیوار میں 4 بڑے بڑے سوراخ کر دیے ہوں۔ ان میں سے ایک دوسرے نمبر والا راستہ، یا جسے آپ سرنگ کہہ لیں، اس کے اندر ہم لوگ داخل ہو گئے۔ وہاں ایک بہت بڑی کمرے کی جتنی جگہ تھی اور اس کمرے میں ایک ہی چارپائی تھی جس پہ کوئی لیٹا ہوا تھا۔ وہ آدمی مجھے اس کے پاس لے گیا اور کہا، یہ وہ ایک لڑکا ہے جس پہ تمہارے بھائی نے وار کیا تھا، اور دیکھو اسے کتنا بڑا زخم آیا ہے۔ اس آدمی نے میری طرف دیکھا اور کہنے لگا، یہ میرا بیٹا ہے اور تمہارے بھائی نے اس کو زخمی کر دیا ہے۔ ہم اپنے دشمنوں کو کبھی نہیں چھوڑا کرتے۔ اسے ہم نے تمہیں اس لیے بتا دیا ہے کیونکہ تم ایک اچھے انسان ہو۔ ہم جن زاد ہیں۔ میرے بیٹے کو اپنے پالتو سانپ کی سواری بہت پسند ہے، اس لیے وہ اکثر ہر رات کو اس پہ سواری کرنے جایا کرتا ہے۔ جس کو تم نے دیکھا تھا، اتنا لمبا ترنگا سانپ، وہ بھی ایک جن ہے اور ہم اسی پہ سواری کیا کرتے ہیں۔ وہ میرے بیٹے کا پسندیدہ سانپ ہے۔ تمہارے بھائی نے بنا کسی وجہ کے اس سانپ کو مارنے کی کوشش کی، وہ تو بچ گیا، لیکن کہیں لگنے سے میرا بیٹا شدید زخمی ہو گیا ہے۔ میں یہ تمہیں صرف اس لیے بتا رہا ہوں کہ تم ایک اچھے انسان معلوم ہوتے ہو۔ تمہیں مجھے پہلے ہی دن پہچان لیا تھا، لیکن پھر بھی کسی کو تم نے نہیں بتایا۔ اب میں تمہارے بھائی سے بدلہ لوں گا۔ نانا جی نے اس کی بہت منت سماجت کی کہ دیکھیں غلطی ہو گئی، ہمیں کیا پتا تھا، لیکن وہ پھر بھی غصے میں تھا اور کسی بات پہ اس نے نانا کی بات نہ مانی۔ ہر اپنی بات پہ ڈٹا رہا کہ نہیں، میں تمہارے بھائی سے بدلہ لوں گا۔ نانا جی کو بھی اس کی بات پہ غصہ آ گیا اور کہا کہ ٹھیک ہے، اگر تم بدلہ لینا چاہتے ہو تو لے لو، لیکن یہ سوچ لو میرا بھائی بھی پیروں فقیروں والا ہے۔ یہ سوچ کر اس کو ہاتھ لگانا کہ اتنا کہہ کر نانا وہاں سے نکل آئے۔ گھر جا کر عزیز بخش کو سارا ماجرا بتایا۔ عزیز بخش نے اپنے مرشد سے بات کی تو مرشد اور نانا جی کو لے کر عزیز بخش اسی جگہ پہنچ گئے، لیکن وہاں تو کچھ بھی نہیں تھا۔ گیلی مٹی تھی اور لگ رہا تھا جیسے ابھی کسی نے یہاں مٹی ڈالی ہو۔ مرشد کے کہنے پہ نانا جی اور عزیز بخش گاؤں سے کچھ اور لوگوں کو لے آئے اور اس جگہ کو کھدائی شروع کر دی۔ کافی کھدائی کرنے کے بعد اس جگہ تک پہنچ گئے جہاں 4 راستے یا سرنگ بنی ہوئی تھی۔ پہلی سرنگ میں تو کچھ بھی نہیں تھا، دوسری سرنگ میں وہی ایک چارپائی پڑی ہوئی تھی، تیسری سرنگ میں گاؤں سے چوری ہوئے جانے والے جانور، بکریاں، گائیں، بھینسیں ملیں جو ابھی تک زندہ تھیں، اور چوتھی سرنگ سے بہت زیادہ آدھے کھائے ہوئے جانور ملے۔ مرشد کا کہنا تھا کہ ان کو معلوم ہو گیا تھا ہم ان کی طرف آ رہے ہیں، اس لیے فوراً بھاگ نکلے۔ یہ شریر جنوں کا کام ہے، وہی ایسا کرتے ہیں، ورنہ ایسا کوئی بھی جن نہیں کہ کسی جانور کو یا انسانوں کو چھو بھی سکے۔ لوگ کہہ دیتے ہیں کہ اس کے اندر جن ہے یا اس کے اندر جنوں کا سایہ ہے، حقیقت میں ایسا نہیں ہوتا۔ جن صرف آپ کے دماغ کو قابو کر سکتے ہیں اور جو چاہے کر سکتے ہیں، لیکن 5 وقت کا نماز اور قرآن پڑھنے والے اور اللہ کو ہر وقت یاد رکھنے والے سے یہ جن بھی ڈرتے ہیں، لیکن وہ ان سے نہیں ڈرتا کیونکہ اس کے دل میں صرف اللہ کا ڈر ہوتا ہے۔ مرشد کی باتیں سننے کے بعد سب کا ایمان تازہ ہو گیا۔ مرشد نے کہا کہ جس کے جانور ہیں ان سب تک پہنچا دو، سب بے فکر ہو جاؤ، وہ اس طرف اب کبھی نہیں آئیں گے کیونکہ وہ یہاں سے بھاگ گئے ہیں۔ ان کو پتہ چل گیا ہے کہ جب بھی یہاں پہ آئیں گے تو ان کی پکڑ ہو جائے گی۔ اس کے ساتھ ہی نانا اور ان کے بھائی واپس اپنے اپنے راستے ہو لیے اور نانا کے بھائی کے ساتھ دوبارہ پھر کبھی ایسا واقعہ نہ ہوا، اور نہ ہی کبھی نانا کو دوبارہ وہ آدمی بوڑھا نظر آیا۔ اور یہ کہانی یہیں ختم ہوتی ہے۔
اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہو تو کمنٹس میں ضرور بتائیے گا اور ساتھ ہی لائک بھی کر دیجیے گا۔ اس کے ساتھ ہی انیکا وائس کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔